جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا، اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی اور بعض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے کے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کیا، جن کی مختصر رویداد کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، سوید بن صامت۔ یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے۔ ان کی پختگی، شعر گوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ حج یا عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ کہنے لگے، غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا، حکمت لقمان۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پیش کرو۔ انہوں نے پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے، یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بواس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ انہوں نے سن 11 نبوی کے آغاز میں اسلام قبول کیا۔ نمبر 2، ایاس بن معاذ۔ یہ بھی یثرب کے باشندے تھے اور نوخیز جوان تھے۔ 11 نبوی میں جنگ بواس سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی تلاش میں مکے آیا۔ ایاس بھی اسی کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت یثرب میں ان دو قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی اور اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا، آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ ان سب نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ایاس بن معاذ بولے، اے قوم، یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ لیکن وفد کے ایک رکن ابو الحیسرانس بن رافع نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور بولا، یہ بات چھوڑو، میری عمر کی قسم، یہاں ہم اس کی بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں۔ ایاس نے خاموشی اختیار کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ گئے۔ وفد قریش کے ساتھ حلف و تعاون کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور یوں ہی ناکام مدینے واپس ہو گیا۔ مدینہ پلٹنے کے تھوڑے ہی دن کے بعد ایاس انتقال کر گئے۔ وہ اپنی وفات کے وقت تہلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ نمبر 3، ابو ذر غفاری۔ یہ یثرب کے اطراف میں سکونت پذیر تھے۔ جب سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو یہ خبر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے کان سے بھی ٹکرائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، تم اس آدمی کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی خبر لاؤ۔ وہ گیا، ملاقات کی اور واپس آیا۔ میں نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ بولا، خدا کی قسم، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ میں نے کہا تم نے تشفی بخش خبر نہیں دی۔ آخر میں نے خود توشہ دان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکہ کے لیے چل پڑا۔ وہاں پہنچ تو گیا، لیکن آپ علیہ السلام کو پہچانتا نہ تھا اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے متعلق کسی سے پوچھوں۔ چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا۔ آخر میرے پاس سے علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ کہنے لگے، آدمی اجنبی معلوم ہوتے ہوں۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے، نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا اور نہ انہیں کچھ بتا ہی رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں اس ارادے سے پھر مسجد حرام گیا کہ آپ علیہ السلام کے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ علیہ السلام کے متعلق کچھ بتاتا۔ آخر میرے پاس سے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ گزرے۔ بولے، اس آدمی کو ابھی اپنا ٹھکانہ معلوم نہیں ہو سکا۔ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے؟
اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ میں نے کہا آپ رازداری سے کام لیں تو بتاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے، مگر اس نے پلٹ کر کوئی تشفی بخش بات نہ بتلائی، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی ملاقات کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی تم صحیح جگہ پہنچے، دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے، جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا، اور ہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جس سے تمہارے لیے خطرہ ہے تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہوں گا گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستہ چلتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا داخل ہوا اور عرض پرداز ہوا کہ آپ مجھ پر اسلام پیش کریں۔ آپ علیہ السلام نے اسلام پیش فرمایا اور میں وہیں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر، اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ علیہ السلام کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو ان کے درمیان ببانگ دہل اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد حرام آیا، قریش موجود تھے۔ میں نے کہا قریش کے لوگوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لوگوں نے کہا اٹھو، اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا کہ مر جاؤں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے آ بچایا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مارے دے رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے۔ اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہیں گیا اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر کہا، اور لوگوں نے پھر کہا کہ اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ اس کے بعد میرے ساتھ پھر وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا، اور آج بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے آ بچایا۔ وہ مجھ پر جھکے، پھر ویسی ہی بات کہی جیسی کل کہی تھی۔ نمبر 4، طفیل بن عمرو دوسی۔ یہ شریف انسان شاعر، سوجھ بوجھ کے مالک اور قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ ان کے قبیلے کو نواحی یمن میں عمارت یا تقریباً عمارت حاصل تھی۔ وہ نبوت کے 11ویں سال مکہ تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام سے پیش آئے۔ پھر ان سے عرض پرداز ہوئے کہ اے طفیل، آپ ہمارے شہر تشریف لائے ہیں اور یہ شخص جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں سخت پیچیدگی میں پھنسا رکھا ہے، ہماری جمعیت بکھیر دی ہے اور ہمارا شیرازہ منتشر کر دیا ہے۔ اس کی بات جادو کا سا اثر رکھتی ہے کہ آدمی اور اس کے باپ کے درمیان، آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جس افتاد سے ہم دو چار ہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر بھی نہ آن پڑے، لہٰذا آپ اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں اور اس کی کوئی چیز نہ سنیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مجھے برابر اسی طرح کی باتیں سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ نہ آپ علیہ السلام کی کوئی چیز سنوں گا نہ آپ علیہ السلام سے بات چیت کروں گا۔ حتیٰ کہ جب میں صبح کو مسجد حرام گیا تو کان میں روئی ٹھونس رکھی تھی کہ مبادا آپ علیہ السلام کی کوئی بات میرے کان میں پڑ جائے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ آپ علیہ السلام کی بعض باتیں مجھے سنا ہی دے، چنانچہ میں نے بڑا عمدہ کلام سنا۔ پھر میں نے اپنے جی میں کہا ہائے مجھ پر میری ماں کی آہو فغاں، میں تو بخدا ایک سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر آدمی ہوں، مجھ پر بھلا برا چھپا نہیں رہ سکتا، پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں؟ اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ یہ سوچ کر میں رک گیا، اور جب آپ علیہ السلام گھر پلٹے تو میں بھی پیچھے ہو گیا۔ آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا، اور آپ کو اپنی آمد کا واقعہ اور لوگوں کے خوف دلانے کی کیفیت، پھر کان میں روئی ٹھونسنے اور اس کے باوجود آپ علیہ السلام کی بعض باتیں سن لینے کی تفصیلات بتائیں۔ پھر عرض کیا کہ آپ علیہ السلام اپنی بات پیش کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ خدا گواہ ہے، میں نے اس سے عمدہ قول اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی، چنانچہ میں نے وہیں اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہٰذا آپ علیہ السلام اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ حضرت طفیل کو جو نشانی عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پیدا کر دی۔ انہوں نے کہا یا اللہ، چہرے کی بجائے کسی اور جگہ، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے مثلا کہیں گے۔ چنانچہ یہ روشنی ان کے ڈنڈے میں پلٹ گئی۔ پھر انہوں نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔
لیکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی، مگر حضرت طفیل رضی اللہ عنہ بھی مسلسل کوشاں رہے، حتیٰ کہ غزوہ خندق کے بعد جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 خاندان تھے۔ حضرت طفیل نے اسلام میں بڑے اہم کارنامے سر انجام دے کر یمامہ کی جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ نمبر 5، زماد ازدی۔ یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ ازد شنوع کے ایک فرد تھے۔ جھاڑ پھونک کرنا اور آسیب اتارنا ان کا کام تھا۔ مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں، نعوذ باللہ۔ سوچا کیوں نہ اس شخص کے پاس چلوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے ہی ہاتھوں سے اسے شفا دیتے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا، اے محمد، میں آسیب اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کرتا ہوں، کیا آپ علیہ السلام کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، یقیناً ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، زماد نے کہا، ذرا اپنے یہ کلمات پھر سنا دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے 3 بار دہرایا۔ اس کے بعد زماد نے کہا، میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے۔ یہ تو سمندر کی اتھاہ گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں۔ لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ سے اسلام پر بیعت کروں۔ اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ یثرب کی 6 سعادت مند روحیں 11ویں سن نبوت کے موسم حج میں اسلامی دعوت کو چند کارآمد بیج دستیاب ہوئے، جو دیکھتے دیکھتے سرو قامت درختوں میں تبدیل ہو گئے، اور ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم و ستم کی تپش سے راحت اور نجات پائی۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا تھا، اس کے تئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ علیہ السلام رات کی تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تاکہ مکے کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ اسی حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر باہر نکلے۔ بنو زحل اور بنو شیبان بن سلبہ کے ڈیروں سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے جواب تو بڑا امید افزا دیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بنو زحل کے ایک آدمی کے درمیان سلسلہ نسب کے متعلق بڑا دلچسپ سوال جواب بھی ہوا۔ دونوں ہی ماہر انساب تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے سنا۔ آپ علیہ السلام نے سیدھے ان کا رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے۔ یہ یثرب کے 6 جوان تھے اور سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: اسد بن زرارہ، اوف بن حارث بن رفا، رافع بن مالک بن اجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر بن نابی، حارث بن عبداللہ بن رماب۔ یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود مدینہ سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اور اب جلد ہی وہ نمودار ہوگا۔ ہم اس کی پیروی کر کے اس کی مائیت میں تمہیں عاد ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔ فرمایا، پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے۔ وہ لوگ بیٹھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، بھائی دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہٰذا یہود تم پر سبقت نہ لے جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ یثرب کے عقلاء اور رجال تھے۔ حال ہی میں جو جنگ گزر چکی تھی اور جس کے دھوئیں اب تک فضا کو تاریک کیے ہوئے تھے، اس جنگ نے انہیں چور چور کر دیا تھا۔ اس لیے انہوں نے بچا طور پر یہ توقع قائم کی کہ آپ علیہ السلام کی دعوت جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان کی جیسی عداوت اور دشمنی نہیں پائی جاتی۔ امید ہے اللہ آپ کے ذریعے انہیں یکجا کر دے گا۔ ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ علیہ السلام کے مقصد کی طرف بلائیں گے اور یہ دین جو ہم نے خود قبول کر لیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے۔ اگر اللہ نے آپ پر ان کو یکجا کر دیا تو پھر آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے۔
चुनाचे वहां घर घर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा फैल गया। उसी साल शवाल 11 नबवी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया। उस वक्त उनकी उम्र 6 बरस थी। फिर हिजरत के पहले साल शवाल ही के महीने में मदीना के अंदर उनकी रुखसती हुई। उस वक्त उनकी उम्र 9 बरस थी।